نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، 8ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ جمشید ملی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے بات کرنے لگتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کھڑا کر دیتے تو وہ ایمان لانے والے نہیں تھے سوائے اس کے کہ اللہ ایسا چاہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ اور کفار عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کی نشانیوں کو طلب کرنا شروع کیا۔ کبھی وہ کہتے کہ ہمارے اوپر فرشتے اترنے چاہیے، کبھی وہ کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم اپنے پروردگار کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور کبھی وہ کہتے کہ ہمارے آباء جو دنیا سے چلے گئے ان کو دوبارہ زندہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی سرشت سے آگاہ کیا کہ ان کافروں کی نشانیاں طلب کرنے والی بات کوئی حق پرستی پر مبنی نہیں، بلکہ یہ تو صرف اور صرف حق سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی نشانی کے اسلام کو قبول کر لیا، جبکہ مکہ کے بہت سے کافر متعدد نشانیوں کو دیکھ کر بھی مسلمان نہ ہوئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھانا درست نہیں۔ اس بارے میں یہ بھی بتلایا کہ اللہ نے یہودیوں پر ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گائے اور بکری کی پیٹھ پر لگی چربی کے علاوہ باقی چربی کو بھی ان پر حرام کر دیا۔ لیکن یہودیوں کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ وہ چربی بیچ کر کھانا شروع ہو گئے۔ بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مار ہو یہود پر، جب چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تو اسے پگھلا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے قتل کی شدید مذمت کی ہے اور فرمایا کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو بے وقوفی کے ساتھ قتل کر دیا اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے جائز کیے ہوئے رزق کو حرام کر دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی ان 4 بڑی اقسام کا بھی ذکر کیا جو انسانوں پر حرام ہیں۔ پہلا رزق جو انسانوں پر حرام ہے وہ مردار ہے، اسی طرح بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی ان پر حرام ہے۔ اس بارے میں اللہ نے مشرکین کے اس عذر کو بھی رد کیا کہ وہ اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کہیں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد ہرگز شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اور ان سے پہلے لوگ بھی اس طرح جھوٹ تراشتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مزید کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو اللہ نے تحریر کیا ہے کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ غلطی تو خود کرتے ہیں لیکن خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض کبیرہ گناہوں کا بھی ذکر کیا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہیں کرنا چاہیے، فحاشی چاہے چھپی ہو چاہے اعلانیہ اس کے قریب بھی نہیں پٹکنا چاہیے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ترازو کو صحیح طریقے سے پکڑنا چاہیے، جب بات کی جائے عدل سے کرنی چاہیے، چاہے قریبی عزیز بھی اس کی زد میں آئیں۔
اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے یا اس کے نام پر کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، اور ان تمام نصیحتوں کا بنیادی مقصد انسانوں میں سمجھداری اور تقوی پیدا کرنا ہے۔ اسی 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ اعلان فرمائیں کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا ہوں۔ 8ویں پارے میں ہی سورہ الانعام کے بعد سورہ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے، آپ اس کی پیروی کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے وزن کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن وزن حق اور انصاف کے ساتھ ہوگا، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو رد کر کے اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے انعام کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر ٹھہرایا اور ان کے لیے مختلف قسم کے پیشے بھی بنائے، اور پھر بھی کم ہی انسان ہیں جو شکر گزار ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں آنے کے آداب کا بھی ذکر کیا کہ مسجد میں آتے ہوئے انسانوں کو اپنی زینت کو اختیار کرنا چاہیے اور اچھا لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ آگے چل کر اسی پارے میں اصحاب اعراف کا ذکر آتا ہے۔ اصحاب اعراف ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے عذاب سے تو محفوظ ہوں گے، لیکن اعمال میں کمزوری کی وجہ سے جنت حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ایک مخصوص مدت کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرماتے ہوئے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہیں۔ بے شک اللہ کی رحمت نیک کاروں کے قریب ہے۔ اس پارے کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں۔ ان کا تفصیلی ذکر سورہ ہود میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔